دوستو انٹیلیجنس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا، لیکن اس ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کی جو موجودہ انٹیلیجنس کے بارے میں جو تصور ہے اسے کافی بدل دے گا۔ انٹیلیجنس کا جو پرانا ڈیفینیشن ہے وہ کافی لمیٹڈ اور نیرو ہے، جس کو آئی کیو ٹیسٹ پر ناپا جاتا تھا، یعنی اس کے میجرمنٹ کے لیے آئی کیو ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ اس کی کرائٹیریا کیا تھی؟ کرائٹیریا اس کی یہ تھی کہ جو بندہ لاجک میں اچھا ہو اور میتھمیٹکس میں اچھا ہو اس کی آئی کیو زیادہ ہوگی۔ جس بندے کی لاجک کمزور ہو اور میتھمیٹکس میں وہ کمزور ہو، خواہ اس میں دوسری جتنی بھی قابلیت ہے وہ پائی جاتی ہو، لیکن اگر اس کی یہ دونوں کوالٹیز کمزور ہے تو اس کی آئی کیو بہت کم ہے اور وہ جینیس نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندے کی آئی کیو زیادہ ہو تو وہ انٹیلیجنٹ ہے اور وہ جینیس ہے۔ لیکن یہ جو میجرمنٹ ہے، یہ جو سٹینڈرڈ آف میجرمنٹ ہے، یہ ریئلٹی سے کافی دور ہے کہ آپ ہر انسان کی ذہانت صرف ایک آئی کیو ٹیسٹ پر میجر کرتے ہیں۔ 1983 میں ہاورڈ گارڈنر نام کا ایک سائیکالوجسٹ جو کہ ہاورڈ یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اس نے ایک ریولوشنری آئیڈیا پیش کی جس کا نام تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس ہے۔ اس نے کہا کہ انٹیلیجنس ایک سنگل جنرل ایبلٹی نہیں ہے۔ اس نے انٹیلیجنس کی ایک براڈ ڈیفینیشن پیش کی۔ اس نے کہا کہ انٹیلیجنس کی 9 قسمیں ہیں اور ہر ایک انسان میں یہ 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس موجود ہوتی ہے، لیکن کسی میں ایک انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے، کسی میں دوسری انٹیلیجنس زیادہ ہوتی ہے۔ اس 9 انٹیلیجنس ٹائپ میں جو سب سے پہلا قسم ہے وہ ہے ایگزسٹینشل انٹیلیجنس۔ اس سے کیا مطلب کہ ایک بندہ ایگزسٹینشل انٹیلیجنٹ ہے اف ہی آسک دوز بگ کویسچن، اگر وہ بڑے بڑے سوالات کرتا ہو، جیسا کہ واٹ از دا پرپز آف لائف، کہ اس دنیا کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں ایگزسٹ کرتے ہیں، وائی آر وی ہیئر، ڈیتھ کے بعد کیا ہوگی، کیا جنت دوزخ واقعی میں ہے۔ ایسے بڑے بڑے سوالات کرنا اور اس کو آنسر دینا اور اس کی آنسر دینے کی کوشش کرنا، تو ایسے اگر اس طرح کی کوئی بندہ سوالات کرتا ہو تو وہ اس میں ایگزسٹینشل انٹیلیجنس پائی جاتی ہے۔ یعنی یہ بندے ایک سمجھو کہ ایک فلاسفر ٹائپس ہوتے ہیں، جس طرح کہ ساکریٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایگزسٹینشل انٹیلیجنس تھی۔ اس میں ضروری نہیں کہ آئی کیو تھی یا آئی کیو اس کی ہائی تھی، لیکن وہ ایگزسٹینشلی انٹیلیجنٹ ضرور تھا۔ یعنی ایسے لوگ زندگی کی الٹیمیٹ ایشوز کے ساتھ کنسرن رہتے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ انٹیلیجنس کا جو دوسرا ٹائپ ہے وہ ہے انٹر پرسنل انٹیلیجنس۔ اس کو ہم سوشل انٹیلیجنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جو بندے سوشلی اچھے ہو، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ اچھی طریقے سے کر سکتے ہو، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے انٹریکٹ کر سکتے ہو، تو ایسے لوگوں میں انٹر پرسنل انٹیلیجنس پائی جاتی ہے۔ ایسے لوگ لوگوں کے ساتھ پازیٹیو ریلیشنز قائم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ، ان کے لیے بہترین جو کیریئر ہے وہ سائیکالوجسٹ بننا، کاؤنسلر بننا، سیلس پرسن بننا یا پولیٹیشین بننا، یہ ان کے لیے بہترین کیریئر تھے۔ یعنی جس کیریئر میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن انوالوڈ ہو ان میں یہ بہت بیسٹ رہتے ہیں۔ انٹیلیجنس کی جو تیسری ٹائپ ہے وہ ہے انٹرا پرسنل انٹیلیجنس۔ ایسے لوگوں کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ یہ لوگ سیلف اویئر ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنے آپ سے باخبر ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے، کیا چیز مجھے غصہ کرتی ہے، مطلب مجھے ایموشنل کون سی چیزیں بناتی ہے، یعنی واٹ ٹریگرز می۔ وہ لوگ جن کو اپنے آپ کے بارے میں بہت پتہ ہو، تو ایسے لوگوں میں انٹرا پرسنل انٹیلیجنس پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اپنے اسٹرینتھس اور ویکنیسز اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مجھ میں اسٹرینتھ کیا ہے، میں کہاں پہ اچھا پرفارم کر سکتا ہوں، اور میری ویکنیسز کیا ہے، میری کمزوریاں کیا ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنے آپ کے بارے میں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ یعنی یہ لوگ ان کو انٹراسپیکشن کے بارے میں بہت زیادہ پتہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگ رائٹر، سائنٹسٹس اور فلاسفرز بنتے ہیں۔ چوتھی قسم کی جو انٹیلیجنس ہے وہ ہے باڈیلی کائنیسٹک انٹیلیجنس۔ ایسے لوگ سپورٹس میں بہت قابل ہوتے ہیں، باڈی کی کوآرڈینیشن اور باڈی پہ جو کنٹرول ہے ان کا مضبوط رہتا ہے۔ مطلب ان کو
کہہ سکتے ہیں کہ یہ فزیکل ٹائپ انٹیلیجنس ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کو اپنی باڈی پہ کافی کنٹرول ہوتی ہے، وہ فزیکل مومنٹ بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں، فٹ بال، کرکٹ، ڈانس وغیرہ میں یہ کافی قابل ہوتے ہیں، ان کی جو ہینڈ آئی کوآرڈینیشن ہے وہ کافی اسٹرانگ رہتی ہے، ایسے لوگ ڈانسرز، ایکٹرز اور سپورٹس مین بنتے ہیں۔ انٹیلیجنس کی جو 5ویں ٹائپ ہے وہ ہے لنگوسٹک انٹیلیجنس، ایسے لوگ سٹوریز کو بہت اچھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں، انفارمیشن کو بہت آسانی سے میمورائز کر سکتے ہیں اور ریڈنگ میں کافی اچھے ہوتے ہیں، یعنی ان لوگوں کو الفاظ پہ قدرت حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگ شاعر اور ادیب بنتے ہیں، ٹیچر، لائر، جرنلسٹ بنتے ہیں، ان کو لینگویج پہ کافی گرپ ہوتی ہے، وہ چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایسے لوگ ڈیبیٹس اور سپیچز میں بہت زبردست ہوتے ہیں۔ انٹیلیجنس کی جو 6ٹھی ٹائپ ہے وہ ہے اسپیشل انٹیلیجنس، ایسے لوگ ویژول اور اسپیشل ججمنٹ بہت آسانی سے کرتے ہیں، یہ لوگ پیٹرن بہت آسانی سے ریکگنائز کرتے ہیں، ایسے لوگ ڈرائنگ، پینٹنگ اور ویژول جو آرٹس ہے اس میں بہت زبردست رہتے ہیں، یہ لوگ گرافس اور چارٹس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ایسے لوگ آرکیٹیکٹ اور آرٹسٹ بنتے ہیں، ان لوگوں کو اپنے دماغ میں 3 ڈائمینشنل شیپس بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس کی جو 7ویں ٹائپ ہے وہ ہے میوزیکل انٹیلیجنس، ایسے لوگ اچھی قاری، اچھے نعت خوان اور اچھے سنگر بن جاتے ہیں، یعنی دے آر سینسیٹیو ٹو ساؤنڈز، ریدمز اینڈ ٹونز آف میوزک، ان لوگوں کی جو پچ ہے اور ان کی جو آواز ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے، کس ٹائم پہ کون سی نوٹ گانا ہے ان کو یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہوتی ہے۔ انٹیلیجنس کی جو 8ویں ٹائپ ہے وہ ہے نیچرلسٹک انٹیلیجنس، ایسے لوگ بایولوجسٹ، زوالوجسٹ، فارمر، گارڈنرز بن جاتے ہیں، ان لوگوں کو گارڈننگ یعنی پودے وغیرہ اگانا، ہائکنگ اور کیمپنگ، ایسی چیزیں جو نیچر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ چیزیں ان کو پسند ہے، یعنی دے آر گڈ ایٹ فائنڈنگ پیٹرنز اینڈ ریلیشن شپس ٹو نیچر۔ انٹیلیجنس کا جو سب سے آخری ٹائپ ہے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، وہ ہے لاجیکل میتھمیٹیکل انٹیلیجنس، جس پر ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم بیسڈ ہے، یعنی ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ میں یہ چیز دیکھتی ہے، اگر آپ میں یہ آخری والا انٹیلیجنٹ نہیں ہے تو آپ کو انٹیلیجنٹ نہیں سمجھا جاتا، صرف ایسی ایک ہی کرائٹیریا پر سارے اسٹوڈنٹس کو وہ جج کرتے ہیں، کیا ڈسٹینس کو کلو گرام میں ہم میجر کر سکتے ہیں، کیا ٹائم کو کلو گرام میں میجر کر سکتے ہیں، کیا ویلاسٹی، سپیڈ کو ہم کلو گرام میں میجر کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل کلو گرام کی طرح ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اسی آخری انٹیلیجنس ٹائپ پہ سارے اسٹوڈنٹ کو جج کرتا ہے، اگر آپ میں یہ آخری والی انٹیلیجنٹ نہیں پائی جاتی تو آپ کو انٹیلیجنٹ نہیں سمجھا جاتا، آپ کو آکورڈ، نکما سمجھا جاتا ہے۔ اسی ایجوکیشن سسٹم کے اگینسٹ آئنسٹائن نے بھی کیا خوب کہا تھا کہ ایوری باڈی از اے جینیس بٹ اف یو جج اے فش بائی اٹس ایبلٹی ٹو کلائم اے ٹری اٹ ول لیو اٹس ہول لائف بلیونگ دیٹ اٹ از اسٹوپڈ، یعنی اس نے کہا کہ ہر کوئی جینیس ہے، لیکن اگر آپ ایک مچھلی کو درخت پر چڑھنے کی صلاحیت سے جج کریں گے تو وہ ساری زندگی یہ مان کر گزارے گی کہ وہ ایک بیوقوف ہے۔